وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ حاضرین کرام، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالی قرآن شریف کی تلاوت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلتیں اور نزول قرآن کا مقصد اور قرآن کے ہم پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، ہم پر کیا ذمہ داریاں ہیں قرآن سے متعلق، ان باتوں کو انشاءاللہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ رحمان میں اپنی عظیم نعمتوں کو ذکر فرمایا، جنتوں کا ذکر فرمایا، پھلوں کا ذکر فرمایا، پھولوں کا ذکر فرمایا، بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور نعمتیں ذکر فرماتے ہوئے نعمت کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد انسانوں اور جنوں کو جھنجھوڑتے ہوئے یہ فرماتا گیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے انسانوں اور جنات، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہم نے یہ نعمت تم کو دی، یہ نعمت تم کو ملنے والی ہے، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو بڑی بڑی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، ذکر فرمایا، اور پھر انسانوں اور جنات کو جھنجھوڑتے ہوئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرماتا رہا۔ لیکن حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ رحمان میں ان بڑی نعمتوں کا ذکر کرنے سے پہلے، اور ان بڑی نعمتوں میں سب سے پہلے جس نعمت کا ذکر فرمایا ہے، جس نعمت کو بیان فرمایا ہے، وہ قرآن کی تعلیم کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان ہے کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی، قرآن کا علم دیا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے، اگرچہ کہ جنتوں کا ذکر ہے، بڑی بڑی نعمتوں کا تذکرہ ہے، لیکن پہلے جس نعمت کو ذکر فرماتا ہے وہ قرآن کے علم کی نعمت ہے، قرآن کی تعلیم کی نعمت ہے۔ تو ہمیں اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ قرآن کا علم حاصل کرنا، قرآن سے وابستگی اختیار کرنا، اس کی کس قدر اہمیت ہے، اس کا کس قدر اونچا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنتوں جیسی نعمتوں کا ذکر بعد میں کیا اور قرآن کی تعلیم کی نعمت کا ذکر پہلے فرمایا۔ روایت میں آتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب،
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ شخص جس کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے، جس کو کچھ بھی قرآن یاد نہیں ہے، قرآن سے دور ہے، تو ایسا آدمی ویران گھر کی طرح ہے کہ نہ رونق ہے، نہ کوئی کشش ہے، نہ کوئی کیفیت ہے. جیسے ویران گھر ہوتا ہے، ویران مکان ہوتا ہے، کوئی پسند نہیں کرتا اس کو، کوئی اچھی نظروں سے نہیں دیکھتا. تو وہ آدمی کہ جس کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواہ مسلم. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگوں قرآن کو پڑھو، کیونکہ وہ روز قیامت اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا، ان کے حق میں گواہی دے گا، اللہ کی بارگاہ میں ان کی سفارش کرے گا کہ مولا ان کو معاف فرما دے، مولا ان کی مغفرت فرما دے، مولا ان کو جنت کا مستحق بنا دے، جنت میں داخل کر دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ قرآن سفارش کرنے والا بن کر آئے گا اور اس کی سفارش کو قبول بھی کیا جائے گا، اس کی شفاعت کو قبول بھی کیا جائے گا. جس کے حق میں وہ گواہی دے گا تو اس کی گواہی کو قبول بھی کیا جائے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی قرآن شریف کا ایک حرف پڑھتا ہے، ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ایک حرف پر 10 نیکیاں. پھر فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. یعنی اگر کوئی صرف الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جائے گی. اس قدر بڑا مرتبہ بیان کیا گیا قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا، قرآن کو پڑھنے کا. اور بھی بے شمار فضیلتیں قرآن کے علم کے بارے میں، قرآن کو سیکھنے کے بارے میں، قرآن کے سکھلانے کے بارے میں، اس کی تعلیم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. من جملہ روایتوں کی ایک روایت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے گھروں میں سے جس کسی گھر میں کوئی قوم جمع ہوتی ہے اور اللہ کی کتاب کا درس حاصل کرتی ہے، اس کو سیکھتی سکھاتی ہے، تو پھر بھی ضرور ان پر سکون کی کیفیت نازل ہوتی ہے، رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کا تذکرہ اللہ اپنے پاس فرشتوں کے پاس کرتا ہے. فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرماتا ہے جو قرآن کو سیکھنے سکھانے میں مصروف ہوتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھامے رہو گے، جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے، ان سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے. ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسرے میری سنت ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسرے میرے اہل بیت، میرے اہل خاندان ہیں. جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے، ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو پھر کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے. ان کو چھوڑو گے تو پھر گمراہیت کا شکار ہو جاؤ گے، بھٹکتے رہ جاؤ گے، راہ ہدایت کو پھر ترک کرنے والے بن جاؤ گے. اگر ان سے دوری ہو گئی، اگر ان سے لا تعلقی کا معاملہ ہو گیا، بے تعلق اگر ان سے ہو گئے. تو حاضرین کرام، یقیناً قرآن پاک کو پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کے علم کو حاصل کرنا، سیکھنا سکھانا، اس کی بڑی فضیلتیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور روایت ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے، خود بھی قرآن کو سیکھتا ہے
اور دوسروں کو قرآن کا علم سکھاتا ہے تو یہ تم میں کا بہترین شخص ہے۔ آج دنیا والے کئی لوگوں کو بہترین سمجھتے ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ جس کی آمدنی زیادہ ہے تو وہ بہترین ہے، اس کی زندگی کامیاب ہے، اس کی زندگی مزے کی زندگی ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ فلاں میدان میں جو آگے نکل گیا، جس کے بعد اعلیٰ درجے کی ڈگریاں جس کے پاس حاصل ہو گئی تو وہ کامیاب شخص ہے، وہ بہترین شخص ہے۔ کیا کیا لوگوں کے زاویے ہیں، لوگوں کے نظریے ہے دنیاوی اعتبار سے کہ یہ آدمی معزز ہے، یہ آدمی بڑے مرتبہ والا ہے، یہ آدمی کا بڑا مقام ہے، یہ آدمی بہترین ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اس کا مقام سب سے اونچا ہے، اس کا مرتبہ سب سے اونچا ہے، اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی قرآن کو پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو، اس کے والدین کو تاج پہنائیں گے، نور کا تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی کا یہ عالم ہوگا کہ یہ جو سورج ہے جو کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، اگر وہ گھر میں آ جائے، اتنا قریب ہو جائے کہ گھر میں آ جائے تو جو روشنی کی کیفیت ہوگی تو وہ کیفیت ہوگی اس تاج کی، وہ عالم ہوگا نورانیت کا اس کے۔ ہاں کیونکہ سورج میں البتہ حرارت ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، ویسا معاملہ نہیں ہوگا، سکون کی کیفیت ہوگی، ٹھنڈک کا معاملہ ہوگا۔ تو ویسا تاج اس شخص کے والدین کو پہنایا جائے گا جو شخص قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب اس کے ماں باپ کو یہ مقام مل رہا ہے، جب اس کے ماں باپ کو یہ رتبہ دیا جا رہا ہے تو پھر خود عمل کرنے والے کو کیا مقام ملے گا؟ خود جو یاد کیا، جو پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کو کیسے کیسے انعامات سے سرفراز کیا جائے گا، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ سوچو کہ کیا اس کا مقام ہوگا، کیسے اس کو نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔ اور حاضرین اکرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، روایت میں آتا ہے، کنز العمال کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، قرآن کو سیکھو، قرآن کو پڑھو اور دوسروں کو اس کی تعلیم دو۔ جب تمہارا انتقال ہو جائے گا تو فرشتے تمہاری قبر پر ایسے حاضری دیں گے، فرشتے تمہاری قبر پر ایسے آئیں گے جیسا کہ لوگ کعبۃ اللہ کو جاتے ہیں۔ وہ کیفیت ہوگی وہاں، وہ مقام تم کو حاصل ہوگا، قرآن کو پڑھو، دوسروں کو اس کی تعلیم دو، تو یہ رتبہ تمہیں حاصل ہوگا کہ لوگ کیسے شوق سے کعبۃ اللہ کو جاتے ہیں، کیسے کیسے جذبات لے کر جاتے ہیں، کیسے اشتیاق کے ساتھ جاتے ہیں کعبۃ اللہ کو۔ تمہاری قبر کی وہ کیفیت ہوگی کہ فرشتے تمہاری قبر پر ایسے آئیں گے جیسا کہ لوگ کعبۃ اللہ کو جایا کرتے ہیں۔ حاضرین، قرآن کو پڑھنا، قرآن سے وابستگی اختیار کرنا، قرآن کے علم کو حاصل کرنا، اس کا سکھلانا، یہ بڑی نعمتیں اس کی بیان کی گئی ہے۔ بلکہ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ ذکر میں مشغول ہونے سے بھی زیادہ قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، اس کے علم کو حاصل کرنے میں مصروف ہونا، اس کا بڑا مرتبہ بیان کیا گیا، اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جو ذکر اذکار میں مصروف ہے، اللہ سے دعا مانگنے مصروف ہے، لیکن ایک وہ ہے کہ جو قرآن کا علم حاصل کرنے، قرآن کو سمجھنے کہ قرآن میں کیا تعلیمات ہیں اس کو سمجھنے میں مصروف ہے، قرآن کا علم سیکھنے سکھانے مصروف ہے۔ تو بیان کیا گیا کہ یہ مجلس، علم کی مجلس اعلیٰ ہے ذکر اور دعا کی مجلس سے، اس سے زیادہ فضیلت اس کو حاصل ہوگی، اس سے زیادہ ثواب ایسے شخص کو حاصل ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب جنگ احد کا معاملہ ہوا تو جنگ احد میں شہداء کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی، اور جس کی وجہ سے ایک ایک قبر میں کئی لوگوں کو، کئی شہیدوں کو دفن کرنے کا مسئلہ درپیش ہو گیا تھا، ایک ہی قبر میں کئی شہداء کو دفن کرنے کا معاملہ آ گیا تھا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جب ایسے معاملہ ہو گیا تو حضور پاک علیہ السلام دریافت فرماتے، پہلے پوچھتے کہ ان میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد تھا۔ جب عرض کیا جاتا کہ رسول اللہ ان کو زیادہ یاد تھا تو فرماتے کہ قبر میں ان کو پہلے اتارو تاکہ ان کی برکت پہلے پہنچے، ان کی وجہ سے قبر میں نورانیت پیدا ہو جائے، برکتیں میں اضافہ ہو جائے، کثرت ہو جائے، تو پہلے ان لوگوں کو پہلے اتارتے تھے، اس شخص کو جس کو قرآن زیادہ یاد ہے، روایت میں موجود ہے۔ تو حافظ قرآن کی بڑی برکتیں بیان کی گئی، قرآن کی تلاوت کرنے والے کی بڑی برکتیں بیان کی گئی، اس سے وابستگی اختیار کرنے والے، قرآن کا علم سیکھنے سکھانے والوں کی بڑی عظمتیں بیان کی گئی۔ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ قرآن کے امت مسلمہ پر 3 حقوق ہیں،
3 ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے جو امت مسلمہ پر قرآن سے متعلق ان پر عائد ہے، ان پر لازم ہے۔ وہ 3 ذمہ داریاں کیا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن پاک کی صحیح تلاوت کرنا، صحیح طریقے سے اس کو پڑھنا۔ دوسری ذمہ داری ہے اس کو سمجھنا کہ قرآن میں ہے کیا، اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کے کیا احکامات اس میں ہیں، سمجھنا اس کو۔ پھر تیسرے درجے پر پھر ان قرآن کی ان تعلیمات پر، ان احکامات پر پھر عمل کرنا۔ یہ 3 حقوق بیان کیے گئے ہیں امت مسلمہ پر قرآن سے متعلق۔ ایک، قرآن کو صحیح پڑھنا، دوسرا قرآن کو سمجھنا، تیسرا پھر قرآن پر عمل کرنا۔ یہ 3 حقوق ہیں کہ جن کے بارے میں سوال ہوگا، جن کے بارے میں پوچھ ہوگی، جو حقوق امت مسلمہ پر لازم ہوتے ہیں۔ حضرین کرام، پہلا حق تلاوت کے بارے میں جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ قرآن کو پڑھتا ہے آدمی تو ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں اس کو ملتی ہے، 10 نیکیوں کا ثواب اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اب رہا قرآن کو یاد کرنے کا معاملہ، قرآن کو حفظ کرنے کا معاملہ، تو اس کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے قرآن پاک میں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو حفظ کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی یاد کرنے والا، ہے کوئی حفظ کرنے والا؟ تو یہ قرآن کی یہ شان ہے، قرآن کا یہ اعجاز ہے، قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ حفظ کرنے کے لیے انتہائی آسان ہے۔ علماء نے بیان فرمایا کہ بہت سی کتابیں اللہ تعالیٰ نے، مشہور 104 کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، لیکن تمام کتابوں میں سوائے قرآن کے کسی کتاب کو، آسمانی کتاب کو یاد نہیں کیا جاتا تھا، اس کا حفظ ہونے کا اہتمام، حفظ کرنے کا اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ بس اللہ کے نبی جو ہوتے تھے ان کو یاد رہتا تھا، قوم تو دیکھ کر پڑھتی تھی، کوئی اس کے حافظ نہیں ہوتے تھے۔